اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا منافقوں کی نشانیاں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ ساتھ میں ہی جیسے جیسے ان کی نشانیاں بتاتے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کرتے گئے کہ یہ جو تمہارے افعال ہیں یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اپنے افعال کو جو ہے وہ ٹھیک کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے قرآن پاک، تو تم ایسا کرو کہ اس سے چھوٹی صورت سب کو بلا لو، اور اس جیسی چھوٹی صورت ایک بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں کر سکتے ایسا، اور ہرگز کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ایسا کرو کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، پھر اور اس آگ سے ڈرو جس کا جو ہے وہ ایندھن کیا ہوں گے، انسان اور پتھر، یعنی جس کا ایندھن جو ہے وہ کفار منافقین ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بت بھی ہوں گے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور آخرت والے دن جو ہے وہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو بت جن کی ہم پوجا کرتے تھے یہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی دنیا میں ہمارے لیے کچھ کر سکتے تھے، نہ آخرت میں بھی یہاں ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ آگے آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرة وهم فيها خالدون۔ اور بشیر و خوشخبری سنا دو اللہ زینا جو ان لوگوں کو جنہوں نے آمنو جو ایمان لائے، و عملو اور اعمال کیے، الصالحات و نیک، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، انہیں اچھی خبر دے دو جنہوں نے کیا کیا، جو ایمان والے ہیں یا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انام بے شک لاہم ان کے لیے ہے، جنت تجری جس کے نیچے جنت بہتی ہیں، من سے تحتہا نیچے، الانہار و نہریں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما روزے کو منہا من ثمرات رزقا کلما روزی کو منہا من ثمرات رزقا، ان باغوں کے جو پھل ہوں گے ہم نے جو انہیں دیا ہوگا، رزقا وہ انہیں کیا ہوں گے، دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا۔ قالو ھذا الذی کا وہ کہیں گے، یہ رزقنا جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ جو پھل ہمیں دیے گئے ہیں، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا تو ایسے ہی پھل جو ہے وہ ہم انہیں، یعنی اس سے ملتے جلتے جو پھل ہیں وہ ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے نیچے جو ہے ان کو جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلما، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جو کافر ہوں گے، اب دونوں کا موازنہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں پہ پتھر بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ لیکن ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اور میرے اطاعت کریں گے، معصیت کا ارادہ نہیں کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا انہیں، اور جب کبھی انہیں پھلوں کے جو ہے وہ رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہ جو ہے وہ دیے گئے تھے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور اس طرح کے جو ہے وہ یعنی ہم شکل جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اور انہیں جو ہے وہ یعنی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوسرا انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں رزق دیا جائے گا پھلوں کا، ان کے ساتھ یعنی جو بھی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بالکل اجنبی پھل ہوں گے جس سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون سا پھل ہے، بلکہ جس دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں وہ ان سے ملتے جلتے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں پھل دیں گے۔ لیکن یعنی جو بھی مثال، آپ کوئی بھی مثال لے لیں یہاں کے پھلوں کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ان کی جو لذت ہوگی جو ہے وہ اس سے کہیں درجہ بہتر ہوگی۔ جب اہل جنت انہیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پھل دنیا میں بھی ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے،
یعنی ہم تو یہ پہلے بھی کھا چکے ہیں، مگر انہیں کہا جائے گا کہ آپ انہیں چکھیں تو وہ اپنے اس کا ذائقہ جو ہے وہ کہیں حد سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہوگا، مزیدار ہوگا، اور مزے میں جو ہے یہ دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں جو ہے وہ بالکل ان کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ازواج ہے، ٹھیک ہے، جس کا یعنی یہ زوج کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑے۔ یہ شوہر کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ نیک بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ نیک، یعنی جو شوہر جن کے جو میاں بیوی جو ہے، یعنی جس بیوی کا جو شوہر ہے وہ نیک نہیں ہوگا تو وہ آخرت میں جو ہے وہ اسے نیک شوہر ملے گا، اور جس شوہر کی بیوی جو ہے وہ نیک نہیں ہوگی اسے کیا ہوگا، جنت میں جو ہے اسے نیک بیوی ملے گی، یعنی ان دونوں کو جو ہے اس کا متبادل مل جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی وہ برے مرد اور بری عورت سے دونوں ہی چھٹکارا پا لیں گے، اور نیک مرد اور نیک عورت جو ہے وہ اس کے شریک زندگی بنا لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسری یہاں پہ ایک آیت ہے، یہاں ہے کہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ کا جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ حیض سے پاک ہوں گی، ٹھیک ہے، انہیں حیض، نفاس، فحشوں وغیرہ یہ اس چیزوں سے بھی جو ہے وہ سارے لوگ وہاں پہ پاک ہوں گے، حیض اور نفاس ان کے جو خون ہیں انہیں وہ وہاں پہ نہیں آئیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہیں انعام دیے جائیں گے پھلوں کے اور اس کے بعد ان کی بیویوں کے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کو سکون ہوگا، اور وہ یہ جگہ، یہ ان کا جو محنت کا صلہ ہوگا، جو ان کی مشقتوں کے، جو انہیں مشقتیں اور تکلیفیں اور خطرات جھیلنے پڑے تھے ان سب کا جو ہے وہ انہیں صلہ ساری زندگی کے لیے، یعنی آخرت کی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی پر ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں، یستحیی کہ وہ شرماتا، ان کی یضربہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما جو بعوضۃ فما فوقہا کہ مچھر یا اس سے کمتر کی چیز کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کم حقیقت سے کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ فاپس الذین آمنوا، بس جو لوگ ایمان والے ہیں، فیعلمون انہ الحق، فیعلمون پس یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اما الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کہ جو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھلا ایسی تمثیلوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکا، یضل بہ کثیرا، تو اللہ ایسے بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے کیا کرے گا، گمراہ کرے گا، ویہدی اور ہدایت دے گا، بہ اس سے کثیرا بہت سارے لوگوں کو اس سے ہدایت دکھا دیتا ہے۔ واہ اور ما جو یضلو، اور جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، بہی اس سے، الا سوائے اس کے، الفاسقین فاسق، اور جو گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے وہ کیا ہیں، فاسق ہیں۔ الذین، جو لوگ، ینقضون توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ ہے اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس سے میثاق یعنی عہد کرنے کے بعد،
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد لینے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور مقاطع کرتے ہیں، یعنی قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ما جو امر اللہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھی ان کو ان یوصل وَيُفْسِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، در حقیقت یہی لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی جو ہے وہ آیت نمبر 26، یہ دو آیات کی ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اسے کسی بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ اب یہاں پر جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال یعنی بیان کی، تو اب کافر جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا یعنی یہ کیسا کلام ہے جس میں جو ہے وہ مچھر اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو ہے وہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، کسی بڑی چیز کی مثال بیان کرنی چاہیے تھی۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں کافروں کو جو ہے وہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز اس کی مثال بیان کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو کفار مکہ کے اس دور میں سب سے چھوٹی چیز جو ہے وہ اس دور کا جو یعنی ماحول تھا، اس میں سب سے چھوٹی چیز جو تھی وہ مچھر تھی، لیکن اب موجودہ دور میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے بھی حقیر تر چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ جرمز، ٹھیک ہے، یعنی آج کل ہم کہتے ہیں کہ اس کا وائرس، نزلے کا وائرس ہے یا زکام کا وائرس ہے، یہ تو مچھر سے بھی چھوٹا ہے، مثال کے آج کل کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کی جو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ موجودہ دور کے لیے، بلکہ اس سے اگلے دور کے لیے بھی ہے، کہ یعنی یہاں تک تو ہے وہ ان کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال تو کافروں کے لیے تھی، لیکن آگے وہ اس سے نہیں جانتے تھے کہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے۔ کفار اور مدینہ کے لوگ جو تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ مچھر سے کوئی چھوٹی بھی چیز ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ اس سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے کوئی نہیں شرماتا کہ وہ اس سے جو ہے وہ چھوٹی چیز کی مثال بیان کر دیں۔ اچھا، اب ان کو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس طرح کی فضول چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کفار جو ایمان والے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس پر اعتراض کریں یا کوئی بھی اس میں کجی نکالیں، تو اللہ تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی آیا ہے، اور وہ سر اطاعت خم کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، اب دونوں یعنی دونوں کا بیہیویئر بہت ڈیفرنٹ ہے، کہاں ایمان والوں کا اور کہاں کافروں کا۔ اور جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار، ٹھیک ہے، یعنی ایسی تمثیلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں بیان کرنی چاہیے تھی، کوئی بڑی چیز کی مثال بیان کرتے ہیں۔ یعنی دونوں کا بیہیویئر بہت ڈیفرنٹ ہے، جو مومن ہوگا وہ فوراً سر تسلیم خم کرے گا، اور جو کافر ہوگا وہ اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ مین میخ نکالے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی چیزوں سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتوں کو گمراہ کر دے گا، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو جو ہے وہ ہدایت میں ہدایت دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں یعنی یہی چیزیں جو یعنی اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر حقیقت کی جستجو ہی نہیں ہے، تو ان کے جو ہے وہ بس ظاہری الفاظ میں یعنی پڑے رہتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ جو کافر ہیں وہ کیا ہوں گے، گمراہ ہو جائیں گے، وہ حق سے بہت دور نکل جائیں گے، اور جو حقیقت کے طالب ہیں، حقیقت یعنی جو سمجھ جائیں گے مومن، جو یعنی جو پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ہے ان کے اندر بصارت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے، اس کو دیکھ کر حق کے اور زیادہ قریب آئیں گے، اور کفر سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اسی باتوں میں حکمت نظر آئے گی، اور ان کا دل یہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے آگے سر تسلیم خم ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں فوراً کیا کرے گا، یہدی بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا، ہدایت دے گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت نہ کرتا ہو،
ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فاسق ہوگا، جو بار بار جو ہے وہ کیا کرے گا، یعنی اعتراض کرے گا اور اس کے بعد حق سے دور ہوتا چلے جائے گا، پھر اس کے جو ہے وہ صرف وہی فاسق اس سے گمراہی پائیں گے، ورنہ ایمان والے تو جو ہے وہ کیا کریں گے، اسے ہدایت ہی پائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آگے جا کے ہمیں فاسق کی جو ہے وہ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین، اور جو لوگ ینقضون وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس سے عہد کرنے کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر عہد لفظ استعمال ہوا ہے، میثاق عہد، ہم نے ایک لفظ پڑھتے تھے میثاق مدینہ، عہد مدینہ، یعنی وعدہ یا میثاق جو مضبوط عہد و پیمان ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ معاہدہ جو دو لوگوں کے درمیان ہوا ہے اس کو میثاق کہا جاتا ہے، یعنی جو دو اور دو سے زیادہ، یعنی کسی قوم کے یا دو لوگوں کے درمیان، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس کے بعد اب یہاں پہ کون سا عہد ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کرنے کے بعد جو ہے وہ توڑ ڈالا ہے۔ ہم نے ایک پڑھا تھا، یعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو اور تمام ارواح کو پیدا کیا تو ان سب کو جو ہے وہ اپنے سامنے بلایا اور ان سے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستہ بربکم، قالوا بلا، تو تمام ارواح نے جو ہے وہ عہد کیا کہ جو ہے قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم سورۃ البقرہ میں آگے جا کے بھی یہ پڑھیں گے یہ واقعہ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے میرے سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ شرک نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو عہد وہاں سے عالم ارواح میں میرے سے عہد لیا تھا، جو فاسق ہے وہ اس کو توڑ ڈالتا ہے، یعنی حقوق اللہ جو ہے اس نے ختم کر دیے ہیں۔ یعنی اس کا اللہ سے جو تعلق تھا، انسان کے تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کون سے، ایک اللہ کے ساتھ، ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے جو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اپنا عہد کیا تھا اس کو وہ توڑ ڈالتا ہے۔ فاسق کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ الستہ بربکم جھٹلا دیتا ہے۔ اب دوسری کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ، دوسرا اس کا کیا ہے، فاسق کی نشانی کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ یقطعون قطع تعلق کر لیتا ہے، ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑے رکھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسانوں کے ساتھ، یعنی اب دوسرے تعلق کی بات ہو رہی ہے، پہلا تو اس نے توڑ دیا جس کا اللہ سے تعلق تھا، دوسرے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، قطع تعلق کر لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کا صرف معاشی تعلقات، معاشرتی تعلقات ہی ختم کیے، بلکہ جس چیز کا اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم وہ کرو، تو وہ نافرمانی میں پڑھ کے کیا کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیتا ہے، تو یعنی اس کو کاٹ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اس کو کاٹ دیتا ہے اور انسانوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی نیگیٹو میں جاتا ہے، پازیٹیو میں نہیں آتا ہے، فرما برداری نہیں کرتا ہے بلکہ نافرمانی میں چلا جاتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جو ہے وہ فساد برپا کرتا ہے۔ اس کا پہلے اولئک هم الخاسرون، بس وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ فاسق کی ہے، نافرمان شخص کی کیا ہے، اس نے پہلے اللہ سے عہد توڑ دیا، اللہ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، جو بھی ہے اس نے سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ سے جتنا بھی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کے ساتھ اس کو تعلقات قائم کرنے کو کہا تھا، اس بھی سب چیزوں کو جو ہے وہ کہا تھا، ان سب چیزوں کو بھی اس نے توڑ دیا ہے، یعنی اچھا ہر چیز کے بارے میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کیا ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا، ان دونوں یعنی چیزوں کا، اللہ سے عہد توڑنے کا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مقاطع کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں جو ہے وہ فساد برپا کرتا ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب وہ اللہ کے عہد کو بھی نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بھی نہیں مانتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کا یعنی بیہیویئر نہیں ہے، ہر غلط کام کرتا ہے، غلط روابط رکھتا ہے اور انسان کے یعنی معاملات کو خراب کرتا ہے، چاہے وہ تمدن پہ ہو، اخلاق پہ ہو، تعلق، یعنی ہر چیز جو ہے وہ الٹا کام کرتا ہے، تو اس کا آخری لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی جو ہے یعنی یہ فاسق کی نشانی ہے اور یہی فاسق ہے، اولئک هم الخاسرون۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فاسق ہوں گے وہ کیا ہوں گے، نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کس طرح سے تکفرون تم کفر کر سکتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا اور کنتم تم تھے امواتا مردہ تھے، وامواتا فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، کہ تم اپنا کفر کا رویہ یعنی نافرمانی کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو، حالانکہ تم جو ہے وہ کیا تھے، مرے ہوئے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم پھر یمیتکم پھر وہ تمہیں کیا کرے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اس کی طرف کیا کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیفا تکفرون باللہ ہے، تم کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا کہ اس نے جو ہے وہ تم بے جان تھے، اس نے جو ہے وہ کیا کیا، فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہاری جان سلب کرے گا یعنی تمہیں مار دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف جو ہے وہ کیا کرے گا، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں زندہ اور تم اس کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ جو ہے وہ دو چیزیں بیان کی ہیں کہ تم کیسے کسی چیز کا جو ہے وہ یعنی کفر کا رویہ اختیار کر سکتے ہو، جب اس نے جو ہے وہ تم یعنی مردہ تھے، تمہارے کوئی نشان نہیں تھا، کوئی چیز بھی جو ہے وہ باقی نہیں تھی، میں نے تمہیں جو ہے وہ ایک حقیر ذرے سے، خون کے حقیر ذرے سے جو ہے وہ تمہاری کیا کی، پیدائش کی، پھر وہ جو ہے وہ تمہیں کیا کیا، یعنی تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مار دے گا، اس دنیا میں موت آ جائے گی، پھر وہ تمہیں اس کی طرف لوٹائی جائے گی یعنی تمہیں اس کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا، اور تمہیں آخرت میں جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ ملو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ملو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی اب جو چیز جو ہے یعنی تمہیں، ہم نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی ہم آگے جا کے اسی صورت میں پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے یعنی کہ میں کفر کا رویہ اختیار کرتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کیسے زندہ کریں گے، تو بس میں اپنی جو ہے وہ یقین چاہتا ہوں، یعنی ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر کے جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ پرندے لیں، ان کو جو ہے وہ سب کو علیحدہ علیحدہ ان کے تمام حصے کریں، اور پھر سب کو ان کو مکس کر کے سب کے جو ہے وہ کچھ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے سرے پہ رکھ دیں، پھر آپ ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں تو تم دیکھو گے کہ وہ سارے کس طرح سے جو ہے وہ جڑے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت خضر کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح سے حضرت خضر نے فرمایا، جب ایک وادی میں سے گزرے، ایک بستی میں سے گزرے، وہاں کے جو یعنی گھر تھے وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے آپ انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے جو ہے وہ کیا دی، موت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جب زندہ کیا تو ان کا کھانا ویسے ہی گرم تھا، لیکن ان کا جو گدھا تھا جس پہ وہ سواری کیا کرتے تھے، اس کی جو ہے وہ ہڈیاں پڑی تھی، وہ گل سڑ چکا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے یقین آ گیا کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ الذی جس نے خالق کا پیدا کیا، لاکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ فی میں الارض زمین میں ہے، جمیعاً اکٹھے، اور پھر اس نے تو یہ زمین کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے بنائیں، ثم پھر استوا پھر اس نے الاستوا الی السماء پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن سبع السماوات اور 7 آسمان استوار کیے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مختلف یعنی احادیث میں آتا ہے، کچھ صحیح زیادہ طور پہ جو ہے وہ ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین اور آسمان کو کیسا پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، بعض میں ہے کہ اتوار والے دن یہ کیا، سمار والے دن یہ کیا، منگل والے دن یہ کیا، فلاں اس دن یہ کیا، بعض یہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی ان میں سے ایک حدیث ہے، تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے یا غریب ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ زمین بنائی، پھر اس سے جو دھواں اٹھا اس سے جو ہے وہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی یہ بھی جو ہے وہ ایک غریب حدیث ہے، شاید آپ لوگ پڑھیں تو یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ غریب ہیں، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے۔ جب ہم حدیث کا ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ الذی جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ زمین کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی۔ اب پھر اس نے کیا کیا، ثم استویٰ الی السماء پھر اوپر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن سبع السماوات پھر 7 آسمان استوار کیے یا کھڑے کیے،
اب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 7 آسمان جو ہے وہ کیسے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا سمجھنا جو ہے یعنی مختلف ہر کسی کے اپنے ویوز ہیں، لیکن اگر ہم پڑھیں واقعہ معراج میں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملے، اس طرح سے 7 آسمان پہ تشریف لے گئے تھے، یعنی 7 آسمان کس طرح سے ہیں، ان کی یعنی حقیقت کیا ہے، وہ ان کی شیپ کیا ہے، یہ جو ہے وہ یعنی ہمارے جو ہے ڈسکس کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ہیں 7 اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو برحق ہے، اس کو جو ہے وہ ویسے ہی کچھ چیزیں جو ہے وہ قبول کرنی ہیں۔ اب یعنی بس یہ چیزیں ہیں کہ زمین سے اوپر ہی یہ کوئی کائنات ہے آسمانوں کی، جسے اللہ تعالیٰ نے 7 طبقوں میں شاید تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ جو ہے یعنی یہ 7 طبقوں میں کر رکھا ہے، تو یہ یعنی اس کی شیپ کیسی ہے یا یہ کرنا ہے ہمارے ڈسکشن میں نہیں ہے، تو نہ ہی ہمارے اس سے کوئی ایمان میں فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ایمان کو جس سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 طبقات میں جو ہے وہ کیا کیے، آسمان پیدا کیے، یہ 7 آسمان پیدا کیے، تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جو ہے وہ علم جاننے والا ہے، کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ 2 چیزیں جو ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ پہلا کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، تھوڑا سا پیچھے جائیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کہ تم کفر کا رویہ کرنے کی جرات کیسے کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری اب یہاں پہ جو ہے وہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ وہ تمہاری حرکتوں کو جو ہے وہ سب کو جانتا ہے، کوئی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ کیا کیا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم، یعنی جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان کے پیدا کرنے میں، وہ علم کا سرچشمہ ہے، اس سے جو ہے اگر تم منہ موڑو گے تو پھر کیا ہوگے، اگر تم کفر کا رویہ اختیار کرو گے تو سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں تم حاصل کر سکتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانی میں آنا ہوگا، نافرمانی میں جاؤ گے تو کہیں روشنی نہیں پا سکو گے۔ اب اس سے جو ہے یعنی تم نے دیکھ لیا کہ اگر تم جو ہے وہ روگردانی کرو گے تو تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کیف تکفرون سے حدیث آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ بھی تقریباً ہم اکٹھے ہی کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارا تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے قصہ آدم و ابلیس کا۔ اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔